الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ البدایہ والنہایہ میں واقع ہے کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک جو سلمان بن عبد الملک بن مروان کا بھائی تھا، ایک مرتبہ طواف کی نیت سے بیت اللہ آتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے اس کی نظر سالم بن عبداللہ پر پڑتی ہے جو کہ انتہائی بڑے درجے کے فقیہ اور عالم تھے۔ خلیفہ نے وقت کے حکمران نے سالم بن عبداللہ سے پوچھا، سلنی حاجتن، کہ کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے طلب کرو۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ، کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر میں کسی اور سے اپنی حاجت طلب کروں۔ سالم بن عبداللہ کی بات سن کے ہشام بن عبد الملک خاموش ہو گیا۔ جب وہاں سے فراغت ہوئی، دونوں باہر چلے گئے تو باہر نکل کر ہشام بن عبد الملک نے اپنا سوال دہرایا اور کہا، سلنی حاجتن، مجھ سے کوئی چیز طلب کرو یا مجھ سے اپنی ضرورت طلب کرو۔ سالم بن عبداللہ نے کہا، امن حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، کہ میں دنیا کی کوئی حاجت طلب کروں یا آخرت کی۔ ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ من حوائج الدنیا، کہ دنیا کی کوئی حاجت طلب کرو کیونکہ آخرت کی میں ملکیت نہیں رکھتا۔ تو سالم بن عبداللہ نے کہا کہ ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسأل من لا یملکها، کہ میں نے تو دنیا اس سے بھی طلب نہیں کی کہ جو اس کی ملکیت رکھتا ہے، جو اس کا مالک ہے، اور میں اس سے کیسے طلب کر سکتا ہوں، کیسے مانگ سکتا ہوں کہ جو دنیا کی ملکیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر سالم بن عبداللہ اپنے راستے چل دیے۔ اس واقعے سے، سالم بن عبداللہ کے اس جواب سے ہر مومن کے لیے نصیحت ہے کہ جب بھی وہ مانگے دنیا کی کوئی حاجت ہو، آخرت کی کوئی حاجت ہو، تو وہ اسی سے مانگے جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ جیسا کہ رب تعالی نے خود ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین میں جتنے خزانے ہیں ان کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی بھی مخلوق دنیا کی ملکیت ہی نہیں رکھتی تو اس سے مانگنا بے سود ہے، اور دنیا والوں سے مانگنے سے رب بھی ناراض ہوتا ہے کہ جو دنیا کا مالک ہے کہ ملکیت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور ہم غیروں کے دروں میں جا کے مانگے تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔